السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے حضرات سے درخواست ہے کہ محبت سے متوجہ ہو جائیں، جتنا ادب ہو سکے کلام کو سماعت فرمائیں۔ میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ شاعر کیا کہتا ہے، آغاز کرتا ہوں۔ مالک جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، مالک جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ، جب تو ہی ہمارا ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ، جب تو ہی ہمارا ہے، مالک جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اور ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم، ہے شان بڑی تیری دو عالم، جس کا دنیا میں تو اس کا سہارا ہے، جس کا دنیا میں تو اس کا سہارا ہے، کرم تیرے ہم کیسے تجھے بھولے، کرم تیرے ہم کیسے تجھے بھولے، مالک ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، مالک ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ، جب تو ہی ہمارا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے لگا ہوں، آپ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے سماعت فرمائیں۔ وہ میں رہنا لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے
بڑی شان والے، دل ان کو روتے دے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے اور مدثر پکارے، وہ خدا دو جہاں کے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب حسن کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، اور کوئی فضائے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی کو رونے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوست گوروں کی، یہ شام ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت میں خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو گلبہ کیوں جڑیا مک چند بدر شاشانیا، مت چمکے لاٹ نورانیا، کل زلف تیت مستانیا، مخمور کی علمت بریا دو ابرو پاس مثال حسن، دجلوں کے مجادے تیر فتن لبسوں کا آکے مالیاں، دجہن موتی دیہن لریا۔ سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا له ولا تكن خامسا فتهلك، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اس مبارک مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ مبارک مجلس اس لیے ہے کہ اس مجلس کی نسبت اور اس مجلس میں جمع ہونے کا جو عنوان ہے اس کا تعلق کسی دنیا کے معاملے سے نہیں ہے۔ دنیا کی ترتیب پر انسان کئی موقعوں پہ جمع ہوتا ہے، بہت ساری مجلسوں میں بیٹھتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں وہ وقت بہت قیمتی ہے
کہ جب اس کی مجلس اور اس کا جمع ہونا خالص دین کی نسبت سے، آج کی جو مجلس ہے یہ دینی مجلس اس نسبت سے ہے کہ ہمارے فاضل نے، ایک عزیز طالب علم نے الحمدللہ درس نظامی کی تکمیل کی۔ آسان الفاظ میں آپ کے خاندان کے ایک بچے علماء کی صف میں شامل ہو گئے، وہ عالم ہو گئے، اور عالم وہ ہوتا ہے جسے اللہ پاک کی ذات کی معرفت اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، امت کے لیے ایک جوڑ کا، تعلق کا، راحت کا، آسانی کا، سہولت کا، سبب کا سہولت ہوتا ہے۔ چاہے ہم کچھ بھی کہیں اس دنیا میں، چونکہ آج ذہنی طور پر انسان کو خراب کرنے والے فتنے بہت زیادہ ہیں، ایک مزاج دیا جاتا ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو بچے ہیں جو ٹوپی میں اور عمامے میں اور سفید کپڑوں میں بیٹھے ہیں، ان بچوں کا کوئی کردار معاشرے میں، ان کی کوئی حیثیت ماحول میں، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ واضح نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، یاد رکھیں، کسی مسلمان کا دین کے صحیح علم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس لیے انسان جب دنیا میں آتا ہے، اور ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی شان، اللہ پاک سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، لیکن ایک مسئلہ ہے، سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ پیدا ہوا کسی کے ہاں، چند لمحوں کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، دنیا میں آ چکا تھا لیکن زندہ نہیں، اللہ نے اپنے پاس دوبارہ بلا لیا۔ ہم اس بچے کو گئے تو تھے کہ زندہ لے کے گھر آئیں گے، خوشی کریں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، اس پہ راضی ہو گئے، اس کو میت جسم کو لیا۔ اب ایک سوال ہے کہ ایک مسلمان ماں باپ، گھرانہ، خاندان، محلہ، اس بچے کے متعلق وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کرے گا وہ؟ اس لیے کہ تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہے، ایسا بھی نہیں تھا کہ 2-4 گھنٹے رہا، 2-4 دن رہا، چند سیکنڈ رہا۔ چند سیکنڈوں کے بعد روح اور جسم کا رابطہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ ہم گھر لے آئے اس بچے کے جسم کو، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی ہم اس مبارک دین کے ایک عالم کے محتاج ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آیا اس بچے کو غسل دینا ہے؟ اس بچے کا کوئی نام رکھنا ہے؟ اس بچے کو کفن پہنانا ہے؟ اس بچے کی نماز جنازہ پڑھنی ہے؟ اس بچے کے لیے قبر بنانی ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس بچے کو اس دنیا کی زندگی میں چند سیکنڈ میں اس بچے کو اس کے قبر تک لے جانے میں بیچ میں کئی مسائل ایسے ہیں
جس کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ سب ایک مسلمان ماں باپ اور معاشرہ و عالم کا محتاج ہے۔ ہمارا ذہن کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا میں کیا کروں۔ آیا اس کو عام انسان کی طرح ترتیب میں رکھے یا اس بچے کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے؟ یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ علماء سے پوچھیں، جس بچے نے براءت استحلال کیا ہو، اپنی چیخ اپنی آواز نکال کر اپنی دنیا میں آنے کا اظہار کیا ہو، چاہے چند سیکنڈ کے لیے ہو، لیکن یہ براءت استحلال، اس بچے کا یہ چیخ مار کر رونا، اس بچے کا صرف ایک دفعہ آواز نکال لینا، یہ اس کا حکم باقی بچوں سے بالکل تبدیل کر دے گا۔ لہذا اس کو غسل بھی دیں گے، اس کو کفن کی چادریں بھی دیں گے، اس کے لیے قبر بھی بنے گی، اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اس کو جا کے دفنائیں گے۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کی صحیح تربیت ہو۔ ماشاءاللہ آپ کے خاندان کو دیکھ کے خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے نوجوان حافظ ہیں، علماء بن رہے ہیں، ابھی یہ تربیت ہے۔ اب بچے کو حفظ قرآن کے لیے بٹھا دیا، ماشاءاللہ بچے کا ذہن تیز ہوتا ہے، 7 سال 8 سال 9 سال۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری بڑی خوش نصیبی ہے دوستوں، بعض اللہ کی نعمتوں کی طرف نظر کم جاتی ہے لیکن ہے وہ ہمارے علم کے۔ آپ کو اپنے ماحول میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں 8-8 سال کے بچے ملیں گے جنہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کیا ہو، 9 سال کے بچے ملیں گے جو قرآن کے حافظ ہوں گے، 10 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہوں گے۔ اب بچہ حافظ ہو گیا، 30 پارے اس کے سینے میں محفوظ ہو گئے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک آیا، اب رمضان کا ایک بڑا خاص تعلق اور نسبت ہے حافظ سے۔ کس چیز کا؟ تراویح ہے نا، آگے بھی رمضان آ رہا ہے۔ اب تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے اور بچہ حافظ ہو گیا ہے، ماں باپ کی بڑی چاہت ہوتی ہے دوستو۔ یہ وہ حقائق میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج ہم سب کو درپیش ہے۔ بچے کے حافظ بننے کے بعد ہر سمجھدار، سنجیدہ، دین کی سمجھ رکھنے والے ماں باپ کہتے ہیں میں بچے کو دیکھ لوں، یہ آگے کھڑا ہو، یہ ہمیں قرآن پڑھا دے، ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ لیکن جب تراویح کا وقت آیا، بچے کی عمر ہے 10 سال، پکا حافظ ہے، ایک غلطی اس کی نہیں آتی پارے میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ 10 سال کا، 9 سال کا، 11 سال کا بچہ اگر مضبوط حافظ ہے، پورا قرآن یاد ہے، پوری نماز کی ترتیب اس کو آتی ہے، اس کو ہم تراویح کے مصلی پہ آگے امام بنا کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اب دماغ میں گڑبڑ ہو گیا، کیا کریں؟ ایک طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی حافظ ہے اور پکا حافظ ہے، قاری صاحب کہہ رہے ہیں غلطی نہیں آتی۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایک ٹافی اور چپس کے لیے بچوں سے لڑ پڑتا ہے، بھائی تو بچہ ہے۔ حافظ ہونے کو دیکھے تو مصلی پہ کھڑے کرنے کو دل کرتا ہے، چپس اور چاکلیٹ پہ لڑنے کو دیکھے تو پٹائی کرنے کو دل کرتا ہے۔ کیا کریں بھائی، تراویح میں کھڑا کریں نہیں کریں؟ چلے امام صاحب سے پوچھتے، بات سمجھ رہے؟ پھر اس بچے کو تراویح کے مصلی پر لانے نہ لانے کے لیے ہمیں پھر ضرورت پڑ گئی کس کی؟ عالم کی ضرورت۔ آپ اپنے امام صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا مصلی پر امام بننے کے لیے ایک ہی شرط بنیادی طور پر ہے کہ وہ مسلمان بچہ بالغ ہو۔
9-10 سال کا بچہ حافظ تو ہے لیکن بالغ نہیں ہے، شریعت کی یہ شرط اس میں موجود نہیں ہے، لہذا یہ سن سکتا ہے، پیچھے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس زندگی میں شاید ہی ہمارے پاس ایسا کوئی موقع ہو کہ ہم اپنے دین کے مسائل سیکھنے کے لیے اہل علم کے محتاج نہ بنے۔ پھر آپ حضرات ماشاءاللہ چاہتے ہیں، آپ ہمارا کارڈ، عالم معاشرے کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور جب تک امت اپنے دین کے علماء سے جڑ ہوئی ہے یہ فتنوں سے محفوظ ہوگی، یہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی دوست۔ اس لیے فرمایا نا، ملت سے فقط رابطہ استوار رکھ، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ایک عالم سے انسان اگر جڑا ہوا ہے، یہ بہت سارے فتنوں سے، گناہوں سے، بدعقیدگی سے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے، لہویات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک نے 10 سال مدرسے کو دیے ہوں، لیکن انسان حیران ہو جاتا ہے دوستو جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ دین کے ایسے گہرے گہرے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، انسان حیران، بھئی کیسے؟ جی ہم تو حضرت کے ساتھ جڑتے ہیں، ہم فلاں حضرت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تب اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ صرف اہل علم کی اور اہل دین کی صحبت سے کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر ایک اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جیولرز کا کام کرنے والے ہیں، سونے کا، کتنی یہ چیز عام ہے اور ضرورت پڑتی ہے شادی میں، ہر چیز، ہر موقع پر، لیکن سونے چاندی کے جو معاملات ہیں نا، شریعت نے اس کو مستقل بیع صرف کا نام دیا، باقی مسائل سے ہٹ کر اس کے کچھ مسائل، اس لیے سونے چاندی کے کاروبار کرنے والوں کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، سیکھ سیکھ کے چلنا چاہیے۔ تو اس میں ایک بڑی بنیادی شرط یہ کہ آپ کسی دکان پہ کسی جیولر سے سونا خریدنے گئے، بچی کا سیٹ خریدنے گئے، انگوٹھی خریدنے گئے، جو چیز بھی خریدنے گئے، تو یہ شرط ہے کہ آپ نے جب گولڈ پسند کر لیا، ریٹ طے ہو گیا، خریداری کرنی ہے، تو یدن ہاتھ در ہاتھ آپ کو سونا ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں آپ اس کو پیسے دیں گے، ایسا ہی، اس میں ادھاری نہیں چل سکتی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ایک واقعہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے، کچھ سال پہلے، تقریباً یعنی 7-8 سال پہلے کی بات ہوگی، میں اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، گھر کی ایک شادی کے لیے ان کو خریداری کرنی تھی۔ ہم کراچی کے ایک مشہور جیولرز کے پاس گئے، نیک دیندار لوگ، ان سے والدہ نے جو چیز پسند کرنی تھی کر لی، اور وہ حضرات ماشاءاللہ سب دین سے، دعوت کے کام سے جڑے ہوئے نیک لوگ، جب انہوں نے بل بنایا تو یہ اتنا بل ہے، یہ آپ دے دیں، والدہ نے مجھے پیسے دیے، آپ گن لیں۔ اب جب میں نے گنے تو اس میں 7,000 روپے کم تھے، 7,000 7,000 روپے ہمارے پاس کم تھے۔ اب مجھے تشویش ہوئی کہ بھئی اب میں ان سے کہوں کہ 7,000 بعد میں دے دوں، ان سے تعلق اتنا ہے ہمارے بڑوں کا اور ہمارا کہ اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ وہ کہتے نہیں جی پیمنٹ پوری دے پھر ہم آپ کو چیز دیں گے، ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہاں مسئلہ دوسرا تھا کہ ہم سونے کی خریداری کر رہے ہیں، اور سونے کی خریداری میں شرط یہ کہ پوری ادائیگی آپ دوسرے ہاتھ سے کر دیں، 7,000 روپے تو کم ہے ہمارے پاس۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستوں؟
تو میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب یہ آپ رکھ لیں سیٹ، میں شام کو کسی طالب علم ساتھی کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو ترتیب بھی دے دیں گے، آپ ان کو ہماری ترتیب دے دیجیے۔ وہ سمجھدار آدمی تھے، سمجھ گئے، کہا خیریت ہے؟ میں نے کہا جی خیریت ہے، مسئلہ نہیں ہے، کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی 7,000 روپے کم ہیں، تو انشاءاللہ شام کو آ جائیں گے ساتھی آپ۔ اب اصل بات سننے کی ہے دوست، کہ صحبت کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے 7,000 روپے کم ہے نا، تو کیش کاؤنٹر جو تھا اس کی دروس کھولی، اس میں سے 7,000 روپے نکال کر مجھے دیے اور کہا یہ پیسے میں آپ کو قرضاً دے رہا ہوں، میں نے آپ کو قرض دے دی، پیسے تو قرض میں دے سکتے ہیں، 7,000 روپے لے کر آپ یہ 7,000 روپے کبھی بھی میرا قرض مجھے لوٹا دیجیے، ٹھیک ہے؟ اب 7,000 روپے ہے تو ہماری پیمنٹ تو برابر ہو گئی نا دوست۔ اب ہم نے وہ 7,000 روپے جوڑ لیے اور پوری پیمنٹ آ گئی، پیمنٹ دی، گولڈ لیا، ہم گھر آ گئے۔ آپ سمجھے دوستو، وہ جیولرز میں سے ایک بھی عالم نہیں، ایک بھی عالم نہیں، لیکن سونے کا بیع صرف کا اتنا باریک اور گہرا مسئلہ اب ان کو کس نے بتایا؟ یہ بات تو ہے نا، ایک سادہ مسئلہ بھی نہیں تھا کہ کوئی وضو نماز کا مسئلہ تھا آسان سا، ایک معاملات کا، ایک سونے کا، ایک پیسوں کے معاملے کا اتنا باریک مسئلہ محتاط، وہ ان کو کیسے آیا؟ تو وہ اس طرح آیا کہ وہ آپ کی کراچی کے ایک بڑے معروف بزرگ حضرت مولانا عبدالستار صاحب کے خاص متعلقین میں سے، بیت السلام مسجد والے جو ہمارے، وہ ان کے خاص جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اس دن آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ میں آیا، عین یقین ہوا کہ واقعی علماء کی صحبت سے انسان بہت سارے گہرے مسائل سیکھ لے گا، آپ کا کاروبار بھی صحیح رخ پہ چل پڑے گا، آپ کے معاملات صحیح رخ پہ چل پڑیں گے، آپ گناہوں سے، حرام سے، مشتبہات سے، بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے ماحول میں ایسے بچے موجود ہو کہ جنہیں اللہ نے دین کے علم کی توفیق دی، پھر وہ علم مکمل کر لے، وہ عالم بن جائے، یقین کرے وہ آپ کے پورے خاندان کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ تو آج اسی خوشی کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوں کہ اس سال الحمدللہ ہمارے اس عزیز طالب علم میں، اس بچے نے درس نظامی کی تکمیل کی، عالم بن گئے، اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے آنکھوں کی ایک ٹھنڈک بن گئی۔ تو بس آخر میں ایک حدیث کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ 4 درجے ذکر کیے، بہت آسان سی بات ہے۔ فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، پورا وقت دے دو، جیسے ان بچوں نے جو دائیں بائیں بیٹھے، انہوں نے 8 سال، کسی نے 9 سال، کسی نے 10 سال دیے، کم سے کم 8 سال ہے جو بچہ میٹرک کر کے آتا ہے، 8 سال، ورنہ پھر 10 سال، 11 سال۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو، پورا وقت دے دو، او متعلما، یا دوسری صورت یہ کہ متعلم یعنی دین کے طالب علم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعا، تیسری صورت یہ کہ بھئی میں تو بیٹھنے کے لیے بھی وقت کم ہے، فرمایا سننے والے بن جاؤ، علماء کی بات تھوڑا سا سن لیا کرو۔ یہ بھی نہیں ہے
اس کے لیے بھی وقت بہت کم ہے. فرمایا او محب اللہ. چوتھا درجہ پھر یہ کہ عالم سے محبت کرنے والے بن جائیں، علماء سے محبت کرو. 4 درجے آگے فرمایا ولا تکن خامسا فتہلکا. اور دیکھو چوتھے کے بعد کوئی 5واں نمبر نہیں. اگر کچھ 5واں بننے کی کوشش کی تو مت بننا، ورنہ تو ہلاک ہو جاؤ. یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے. تو ہم سب اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسی اولاد دی کہ جنہوں نے دین سیکھا، وقت کیا، عالم بن گئے. خود بھی علماء سے جڑیں دوستوں، دین کے حلقوں سے جڑیں، دعوت کے کام کو وقت دیں، علماء کے دروس میں، بیانات میں وقت نکال کر جائیں. تھوڑا سا وقت دیں لیکن ضرور دیں. ہر مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، ہم زیادہ وقت نہیں دے سکتے، تعلیم میں ضرور بیٹھیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری آج کی اس مجلس کو اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا. جن کا لگایا ہوا یہ بات